یقین ذہن عالم میں محفوظ ہوگا. اور مطلب بنیادی عقائد پہ ہم نے بات شروع کی تھی اور تقریباً 6 دن ہونے کو ہیں اور آج 7واں دن آ گیا. صرف عقیدہ توحید کے چند پہلو ہی ڈیفائن کر پائے ہیں اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے. اگر اس کو مطلب ہم کھولنا شروع کریں تو اس پر انسان کی زندگی بیت جائے گی، لیکن اس موضوع کی توحید کی تہ بھی بیان نہیں ہوگی. تو ہماری بساط، ہماری اوقات نہیں ہے کہ اس ذات واجب کو، اس خدائے مطلق کو ہم ڈیفائن کر سکیں کہ وہ کیا ہے. بس علی جانتا ہے وہ کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، سلامت ہے، آپ جیتے رہیے سرکار. علی جانتے ہیں وہ کیا ہے. یہ ان کے گھر کی بات ہے، ہماری سمجھ سے شاچی باتیں بالا تر ہو جاتی ہیں. اسی لیے تو نبی نے کہا یا علی اللہ کو کوئی نہیں سمجھا، یا تو سمجھا یا میں سمجھا. ہیں جی قبلہ جو صاحب، اللہ کو کوئی نہیں سمجھا، یا تو سمجھا یا میں سمجھا. مجھے کوئی نہیں سمجھا، یا تو سمجھا یا اللہ سمجھا. یا علی تجھے کوئی نہیں سمجھا، یا میں سمجھا یا اللہ سمجھا. ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ جاتا ہے، محمد اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جسے سمجھنے کے لیے کم از کم مصطفیٰ یا خدا ہونا چاہیے بندے کو، ہماری شریعت میں اسے علی کہتے ہیں. علی کی معرفت آج تک انسانی بساط میں عرفانیہ پہنچ سکی. یہ کہاں ہے؟ اور یہ جتنی بھی ہم جست لگا لیں، جتنے بھی سفر کر لیں، جتنے بھی معرفت کے سفر ہم طے کریں، لیکن ہم پھر بھی بہت پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بہت پیچھے. لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان بس کہے کہ نہیں ہم کر نہیں سکتے لہٰذا ہم کوشش نہ کریں. معرفت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، معرفت حاصل کرو، کیونکہ اول الدین و معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. اسی لیے کل جہاں بات چھوڑی تھی، سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت بھی اس کی ہے، مدد بھی اس کی ہے. عبادت بالیقین اللہ کی ہے. اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم ہے. عبادت کس کی ہے؟ سارے بولو اللہ. عبادت پہلے یا تعظیم ہے جی؟ بڑا اوکھا سوال پوچھ بیٹھے، مجھے سوچ میں پڑ گئے. اچھا عبادت پہلے نوجوانوں یا تعظیم؟ عبادت پہلے، اللہ کی عبادت پہلے ہے، تعظیم اس کے بعد ہے. پہلے اللہ پھر بندہ. لیکن قبلہ تعظیم اتنی ضروری ہے نا، تعظیم اتنی ضروری ہے. عبادت اللہ کی پہلے ہے، تعظیم بعد میں. شادی تعظیم اتنی ضروری ہے نا، کوئی اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم نہ کرے، لاکھوں کی سال کی عبادت بھی اللہ پہ منہ پہ مار دیتا ہے. کچھ ہاتھ ہے تو نہیں کھلے گا صاحب، صبر کرنا تھوڑا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یا علی مدد جی اللہ کی بنائے ہوئے کی تعظیم نہ کرے. اللہ لاکھوں سال کی بات. شیطان لعنتی کیوں بنا؟ اللہ کو مان رہا تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا. لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑے معرفت والے ہیں، بڑی ایج ہے ان کی. وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. عقیدوں کے معاملے میں اگر کوئی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ بندے کی سینئرٹی کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوگا. عقیدے کے معاملے میں جو بھی بھٹکائے وہ شیطان سے زیادہ پرانا نہیں ہو سکتا. اوے میں کچھ کہہ گیا، کچھ ہاتھ بندھے رہ گئے. ہاں وہ شیطان سے زیادہ پرانا نہیں ہو سکتا. شاہ جی بہت پرانا تھا، بہت پرانا تھا. اتنا پرانا ہونے کے باوجود بھی اور عابد بھی بہت بڑا تھا. یہاں بھی عبادت، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے آسمان تک کی باتیں. بندوں نے تو یہاں سجدے کیے، اس نے وہاں بھی کیے. لیکن جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم نہیں کی، اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈالا اور عجیب کہہ کے بارگاہ سے نکال دیا. اللہ کہتا ہے میں تعظیم کرنے والا جو تعظیم نہیں کرتا میرے بنائے ہوئے کی، میں اسے معاف نہیں کروں گا. یہی وجہ ہے ہر عقیدے کی تعظیم ضروری ہے. عقیدہ وحدت کی تعظیم بھی ضروری ہے، عقیدہ نبوت کی تعظیم بھی ضروری ہے، اور عقیدہ ولایت کی تعظیم بھی ضروری ہے.
کا گلا کھول دیں، اس کا گلا ماشاءاللہ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ مطلب رات بھی بہت بڑا آپ کا تاریخی جلوس ہوتا ہے جنگ کا، اور اس میں بھی زیارات کے لیے بال یقین لوگ گئے ہوں گے، تھکان ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں نعرہ جب لگائیں تو قوت کے ساتھ لگائیں، وہ تھکن بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ہاں جواب مل کے آئے گا۔ جی ہاں، واہ واہ، ابھی احباب آپ کے پاس آئیں گے جو یہ صاحب اور ان کے فرزندان، تو جتنا بھی ہو سکے آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ سارا آپ کے تعاون کے ساتھ ہی ہے، تو مہربانی فرمائیں۔ ہاں ہاں، یہ لوگ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، اس کا جواب میں آپ کے سامنے، رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، واہ واہ، رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تدبیر بدلنے کی بھی تدبیر ہے اس میں، واہ واہ، لکھتے ہیں کفن پر وہ تحریر ہے اس میں، ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے اس میں، واہ 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 واہ، ہم اس لیے واہ واہ جھکتے ہیں کہ واہ واہ، شبیر ہے اس میں، بادل سے ملاقات کا ہیلا بھی یہی ہے، پیچھے سے وہ کریں، پہلے کرسی صحیح کریں، ہیلا بھی یہی ہے، توحید کے سجدے یار کیا ہوگا اس میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے گا۔ ہاں بارے دیگر ہاتھ کھول کے صلوات پڑھ لیجیے، جیتے رہے۔ اچھا اس فکرے پر نا، اس فکرے پر آپ نے تو سارے رنگ دیکھے ہوئے، آپ میرے مزاج سے بھی واقف ہیں اور ماشاءاللہ خمسے میں بھی، اور کوٹ خیرہ آپ کے قریب ہی ہے بستی مول، اس میں انشاءاللہ 21 محرم سے لے کر 25 محرم تک شام کو 4 سے 5 یا 4:30 سے 5:30 اسی کے درمیان خمسہ رہے گا، اس میں بھی کسی ایک موضوع کے تحت ہی سفر رہے گا، تو جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ اگر آپ کو وقت اجازت دے تو وہاں آپ کی زیارت کا ہمیں بھی موقع ملے، اور میں وہاں مزید انشاءاللہ موضوعات کے حوالے سے کوئی باتیں کھول پاؤں گا، لیکن اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اور آج اس موضوع کو تھوڑا بس یعنی توحید سے تھوڑا اور آگے بڑھیں، بنیادی عقیدوں میں بات کرنی، آگے چلنا ہے۔ اچھا قبلہ، توحید کیا وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اچھا وہ ایک ہے مگر ایک نہیں، نا اب دکھی کر دیا اس بندے نے جو یہ فکرہ سنا بھی ہے اور وہ چپ رہ گیا ہے، وہ ایک ہے مگر ایک نہیں۔ ہاں ذہن لڑاؤ گے، میں نے کہا ذہنی مشقت کیا کرو مجلس میں، دماغ لگا کے کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، وہ ایک ہے مگر ایک نہیں۔ عیسائیوں نے بھی اللہ بنایا، کیسے؟ عیسیٰ پلس مریم پلس خدا از ایکل ٹو اللہ، خدا پلس مریم پلس عیسیٰ از ایکل ٹو اللہ، ایسی تثلیث بنائی کہ 3 ملا کے ایک بنا دیا، جو ایسے 3 مل کے ایک بنے وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا۔ کیا کرنے آیا وہ بندہ؟ ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ تو چلے نا صاحب، ہر ہاتھ اٹھے حیدری، ہاں یہ ہوا نا میار صاحب، وہ ایک ہے، میں نے کہا وہ ایک نہیں، وہ کنتو پرنتو کا ایک نہیں، ہائے 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 ہائے، وہ کنتو پرنتو کا ایک نہیں، وہ گنتی کا ایک نہیں۔ اچھا 1 لیٹر میں کتنے ملی لیٹر ہوتے ہیں؟ 1000 درجے طے کر کے ایک بنتا ہے، ایک کو ایک بننے کے لیے 1000 منازل طے کرنا پڑتی ہیں، وہ اس طرح کا ایک نہیں۔ ہائے ہائے
ہائے ہائے ہائے ہائے، وہ بندہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ ندیم عابدی ادھر ادھر کی مار کے اور آپ کو مطلب ٹائم گزار کے نکل جائے گا، میں ایسا خطیب نہیں ہوں، میں ذمہ دار خطیب ہوں، برسر ممبر میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں ذمہ داری سے بات کروں، جو پڑھے لکھے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں، ادھر ادھر کی نہیں، لیکن عقیدہ توحید مضبوط کریں۔ وہ ایک ہے، میں نے کہا، مگر ایک نہیں، وہ گنتی کا ایک نہیں، ہائے ہائے ہائے، جو 1000 منزلوں سے گزر کے آئے، اللہ ایسا ایک نہیں، وہ ایک ہے مگر ایک نہیں۔ اچھا اس کو اور کھولتا ہوں، اجازت دیجیے گا میں اس کو کھول دوں۔ مولا آپ کو سلام۔ اجاز بھائی فرض کر لیں، اجاز یہ میرا بھائی ہے بڑا پیارا، مولا صلوات رکھے، ان کی بھی حاضری ہوتی ہے، یہ تشریف فرمائیں، ان سے میں کہوں ذرا ایک کپ چائے دے دینا، یہ ایک کپ چائے لے آئیں۔ وہ چائے کا ایک کپ قبلہ ایک ہوتا ہے مگر ایک نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ عرفان بھائی ایک تو ہوتا ہے مگر ایک نہیں ہوتا، وہ ایک ہوتا ہے مگر ایک نہیں ہوتا۔ وجہ اس کے اندر دودھ ہے، پانی ہے، پتی ہے، چینی ہے، الائچی ہے، اور ماشاءاللہ کچھ تو ٹیسٹ بڑھانے کے لیے نمک بھی ڈال دیتے ہیں۔ ہاں جی ایسا ہی ہے صاحب، وہ اس طرح کا ایک نہیں۔ میں نے کہا وہ ایک ہے مگر ایک نہیں، وہ گنتی کا ایک نہیں ہے۔ اس چائے کے ایک کپ میں چینی، پتی، دودھ سب کچھ ہے، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں چائے بنانے میں، وہ ایک کپ انہوں نے مجھے دیا ہے۔ وہ کپ ایک ضرور ہے مگر ایک نہیں ہے۔ جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا صبر کیجئے گا، تھوڑی مشقت کرنا پڑے گی، اور انشاءاللہ یہ جو پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک جس کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہے، وہ اتنا بڑا نعرہ اگلے فکرے پہ دینے والا ہے، در و دیوار علی کی حقانیت پر گواہی دیں گے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے کہا اس میں چینی، پتی، دودھ سب کچھ ہے، لیکن یہ ایک کپ ہے مگر ایک نہیں ہے، کیونکہ عناصر کا مرکب ہے۔ اللہ بھی اس طرح کا ایک نہیں ہے۔ ہائے یار کیا کہنے اس رب سے، ہاتھ کھول کے میری جان، ہائے دری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ وہ ایک ہے مگر ایک نہیں۔ اچھا اب تک جس بندے نے طے کیا ہوا تھا نا کہ مجھے تھکان ہے یا میں بے نیازی کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ بے نیاز نہیں ہیں، آپ سارے مولا کے نیاز مند ہیں اور مولا کی بارگاہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ سارا دن رات عزاداریوں میں ہے، تھکان بھی آپ کو ہوگی، لیکن علی کا نام ہی طاقت دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بندے نہیں تھکتے، عقیدے نہیں تھکتے، بندے تھک جاتے ہیں، اور جس کا عقیدہ تھکا نہیں ہے نا، وہ جملہ سنیں، ہر گھر میں شادی چائے بنتی ہے، چائے بنانے کا نسخہ ایک ہے، علیحدہ علیحدہ یہ ایک ہے، بولو وہی چینی وہی پتی۔ اچھا آج کی مجلس میں کچھ اور ہو نہ ہو، چائے بنانا ضرور سکھا جاؤں گا۔ توجہ فرمائیے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ اسی میں وہی دودھ ہے، وہی پتی ہے، وہی چینی ہے، وہی پانی ہے، خان صاحب سب کچھ وہی ہے۔ ہر گھر میں چائے بنتی ہے، کون سا گھر ایسا ہے جہاں چائے نہیں بنتی؟ لیکن ہر گھر میں چائے بنانے کا نسخہ، طریقہ، کلیہ ایک ہوتا ہے، لیکن ذائقے کا فرق ہے۔ کیا بات ہے یار، یہ ہے جنگ کا مجمع۔ سلام ہے یار جنگ والے تمہیں، کون کہتا جنگ والے تھکتے؟ جیو یار مل کے۔ چائے بنانے کا ہر گھر کا طریقہ ایک جیسا کہ نہیں؟ سارے بول کے ذرا بول کے تھوڑا سا عموما کرنا پڑے گا۔ قبلہ سارے گھروں کے چائے کا طریقہ ایک جیسا، ایک ہی کلیہ، نسخہ بھی ایک۔ ذائقہ کیوں علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے بزرگوں؟ ذائقہ کیوں علیحدہ ہوتا ہے؟ پتہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ اور جی ذائقہ اس لیے علیحدہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کا فرق ہے۔ عرفان میں جملہ پڑھ رہا ہوں، مجھے قیمت دے تیرا مجمع تو ہی میں آگے بڑھوں گا، ورنہ وقت ضائع کرنے کی مجھے عادت نہیں۔ کہتے ہیں ہاتھ کا فرق ہوتا ہے، ہاتھ کا، ہاتھ بدلتا ہے، ٹیسٹ بدل جاتا ہے،
ہاتھ بدلتا ہے ذائقہ بدل جاتا ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں, اب یہ بتاؤ نبی نے خیبر میں علم دینے کے لیے نسخہ بدلا تھا یا ہاتھ بدلا تھا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے. تمہاری جوانی سلامت جیو. نبی نے خیبر میں علم دینے کے لیے کیا بدلا ہے؟ ہاتھ بدلا ہے یا نسخہ بدلا ہے؟ ہاں ہاں. اور نبی اور دین بھی یہ, نبی جو دے اس کو لے لو, یہ دین ہے. جس سے روکے اس سے رک جاؤ, یہ دین ہے. نبی جو دے لے لو. حدیبیہ میں قلم دے وہ لے لو, خیبر میں علم دے وہ لے لو. ارے کیا بات ہے یار. سلامت رہو یار تم, مولا تمہیں سلامت رکھے. آپ بھی جیتے رہیے. مولا اس سپیکر والے بھائی کی بھی ڈیوٹی کو قبول فرمائے. لیکن آخری آدمی تک جو دھوپ میں بیٹھ کے مولا کو کی بارگاہ میں تشریف لائے ہوئے اور سلام پیش کر رہے ہیں, میں بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہوں. یہاں سے بیٹھ کر وہاں تک جو جو موجود ہے, لیکن فکرے پہ توجہ فرمائیے گا. قبلہ جب خیبر میں توحید ذہن میں رکھیے, آل محمد آئے اس کی توحید کی معرفت کے لیے. جب خیبر میں علی نے خیبر کا در اڑایا, انگشت سبابہ کے اشارے سے علی نے خیبر کا در اڑایا. ایک جملہ کہوں, اڑایا. آگ اور اس کے دو پلو تھے, ایک کا پل بنایا اور دوسرا جو ہے وہ اڑایا. اڑایا 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 اور آج تک واپس نہیں آیا. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے آپ کے ساتھ. اڑایا لیکن آج تک واپس نہیں آیا. جملہ کہوں, عرفان بھائی آئے گا جب میرا 12واں امام آئے گا. اڑایا ہے. ہاں ہاں ارشاد آئیے. میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے. میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے. اس دن آپ نے نبی کو طلب کیوں نہیں دیا؟ بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا. بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا. اس دن نبی نے ہم کو علم کیوں نہیں دیا؟ تار چھوٹ جی ہیں. قبلہ صاحب نے خیبر کے بارے میں کہا ہے تو ایک ربائی پیش کر رہا ہوں. ارشاد جیو جنگ خیبر میں بلا کیسے گزارا ہوتا. جیو خیبر میں بلا کیسے گزارا ہوتا. میرے نبی نے جو علی کو نہ پکارا ہوتا. ایک تو نہیں تینوں تھے موجود, کسی نے کچھ تو اکھاڑا ہوتا. علی اٹھا لو ہاتھ. علی 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 جیو سلامت رہو. حیدری مولا تمہیں سلامت رکھے. ہاں ہاں آپ جیئے سرکار, یہ جذبے سلامت رہیں. تھک گئے تو چھوڑ دوں, نہیں جو چپ ہے وہ انہا للہ پڑے بہت بھی جلدی چھوڑے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. عزیزان محترم, خیبر میں جو دے لے لو, نبی جو دے وہ لے لو, دین ہے. جس سے روکے اس سے رک جاؤ, دین ہے. خیبر میں علم دیا ہے. علم نبی نے کیا بدلا ہے؟ نسخہ بدلا ہے یا ہاتھ بدلا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, ہاتھ بدلا ہے. اچھا جب در خیبر اڑایا نا, اور علی نے کیا کیا کہ در خیبر اڑا دیا, بندے کچھ حیران ہو گئے. ہاتھ بھی ید اللہ. ہاتھ بھی ید اللہ. ہائے ہائے ہائے. بھئی علی کا ہاتھ کمالات ہے. اب ہاتھ کی بات آئی ہے تو ایک ہاتھ سناتا جاتا ہوں, علی کا ہاتھ سناتا ہوں. اب چھیڑا ہے تو پھر چھوڑو نہیں. جنگ ہو رہی تھی. جنگ دوران جنگ نا سامنے والا موجود تھا. لڑتے لڑتے علی نے فنیہ وار کیا. جیسے علی کا وار ہوا, اس کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی, گر گئی. اس نے ایسے روکا, ایسے کیا, علی نے تلوار روک دی. کہتا یا علی حملہ کیوں نہیں کیا؟ علی کہتے ہم نہتے پہ وار نہیں کرتے.
سکتا ہوں لیکن اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نہتے پہ وار نہیں کرتے. یہ کہنا تھا اتنے میں کہتا یا علی اچھا اگر وار نہیں کرتے تو پھر تلوار دیں. بات ہاتھ کی ہے. اب ہاتھ پہ ہی سنیں پھر مجلس کہ وہ کہتا ہے یا علی تلوار دے دے, میں کرتا ہوں پھر وار. علی نے تلوار نکال کے کہا یہ لو اٹھاؤ. اب صاحب آگے بڑھے, تلوار پہ ہاتھ ڈالا, اٹھاتے اٹھتی نہیں. کیا بات ہے بچے, ہاتھ کھول میری جان. ہاں سلامت رہو. اٹھاتے ہیں اٹھتی نہیں ہے. جنت نظر آئے گی اس بندے کو جو معرفت کی آنکھ رکھتا ہے. لفظ حوالے کر رہا ہوں, اٹھتی نہیں. کہتے ہیں یا علی یہ تو اٹھتی نہیں. علی کہتے ہیں تلوار دی ہے, ہاتھ نہیں دیا. آپ کی کیا بات ہے, آپ کی پرمنن سلامت ہے. تلوار دی ہے, ہاتھ نہیں دیا ہے. تلوار دی ہے, میں ہاتھ سے پاؤں تک کا سفر کرتا ہوں, توجہ کرو. ہاتھ نہیں دیا, تلوار دی. ہاں یہ ہاتھ علی کا بڑا کمال ہے. ہاں جن کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے نا, ہاں ان سے پوچھو کیا ہے علی کا ہاتھ. ہاں ایک ہاتھ, اچھا ایک پھر پڑھ دیتا ہوں. یہی وجہ ہے, ایک بندہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد دوران طواف نامحرم خواتین پر نظریں بد ڈال رہا تھا. علی نے ایک بار روکا نہیں رکا, دو بار روکا نہیں رکا, تیسری بار علی آگے بڑھے, وہی ہاتھ اٹھا. چھیڑ دیا ہے آپ نے مجھے, چھیڑ دیا ہے. وہی ہاتھ اٹھا, اس کے منہ پہ پڑا, خلافت کی بارگاہ میں آ گیا. آ کے کہنے لگا علی نے مجھے مارا ہے, علی نے مجھے مارا ہے, علی نے مجھے مارا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کہہ رہے تھے کہ میں عورتوں کی طرف نگاہ بد ڈال رہا تھا. یہ کہنا تھا, وہ صاحب اٹھے, ان کے یہ فیصلہ مجھے بڑا اچھا لگا. ایک گال پہ ہاتھ تھا, جو دوسرا بچا تھا اس پہ مار کے کہتا ہے تجھے کون کہتا ہے تجھے علی نے مارا؟ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے مارا. کیا بات ہے, یہ معیار ہوا نا. ایسے چلیے میرے ساتھ, سفر تو کرے نا. آپ جی ہیں کوئی صاحب, اللہ کی آنکھ نے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے مارا. ہاں اب رضی اللہ کیا کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تھک گئے, اب تھوڑا سا اور ہاتھ پہ سفر کرو, بڑا کمال ہے. جیسے ہی پڑھا نا تو علی نے ہاتھ روک دیا. علی کہتے ہیں تلوار دی ہے, ہاتھ نہیں دیا ہے. وہ حیران ہو کے اب قبلہ کمال فکر. میں خود پڑھنے سے پہلے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں, اور آپ تو آسمان کو چھو جائیں گے. آپ کا معیار سماعت ہی بہت بلند ہے, اور بزرگوں نے اٹھ کے نعرہ لگایا, انشاءاللہ آپ کی نعرہ آ جائے گا. اس کے بعد اس نے کہا یا علی میں حیران ہوں, جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن جب ملے, جہاں ملے, جنگ ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے. دشمن کو کوئی چھوڑتا نہیں, چھوڑنا دور کی بات, دشمن کو کوئی تلوار بھی نہیں دیتا. خان صاحب کہتے ہیں کہ تم نے علی تو یا علی آپ نے مجھے تلوار کیوں دے دی؟ میں آپ کا دشمن تھا, میں نے تلوار مانگی, آپ نے مجھے تلوار دے دی. علی مسکرا کے کہتے ہیں جو پہلے دشمن تھا نا, پھر وہ سوالی بن گیا تھا. جوانی سلام حیدری مولا اس کو حیدری. ہائے 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 ہائے, جو پہلے دشمن تھا پھر وہ سوالی بن گیا تھا, اور ہمارے در سے کوئی سوالی بھی خالی نہیں جاتا. ہاں ہاں اچھا پھر پڑھتے. جب علی نے در خیبر اڑایا, ایک پلو جو تھا وہ اڑایا, میں نے کہا آج تک واپس نہیں آیا, آئے گا جب میرا بار نام آئے گا. جو دوسرا پلو تھا نا, علی نے ایسے ہاتھوں پہ اسے اٹھا لیا, ایسے جیسے اٹھایا تو پل بنا دیا, اور لوگ گزرنے لگے. لوگ گزرنے لگے. کچھ لوگ علی کے یعنی وہ لوگ تو حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے دیکھا کہ ہاتھوں پہ اتنا وزنی, جس نے اتنے لوگ اٹھاتے, یہ عام بندے کا کام ہے.
نبی کے پاس کچھ لوگ آ گئے، یا رسول اللہ ہم حیران ہیں، ذرا علی کے ہاتھوں کو تو دیکھیے، ہاتھ ذہن میں رکھو، کہا علی کے ہاتھوں کو تو دیکھیے، یہ کر کیا دیا علی نے، اتنا وزن اٹھائے رکھا ہے۔ نبی مسکرا کے کہتے ہیں تم علی کے ہاتھ دیکھ رہے ہو، میں علی کے قدم دیکھ رہا ہوں۔ جیو، تم ہاتھ دیکھ رہے ہو، میں قدم دیکھ رہا ہوں، قدم علی کے۔ آپ حیران ہو گئے قدم کیوں کہا، آپ سلامت رہے، قدم کیوں کہا کہ میں قدم دیکھ رہا ہوں۔ قبلہ جب نبی نے صحابہ کو دکھایا اتنا وزن اٹھانے کے بعد، علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے، ہوا پہ تھے۔ کوئی ہے چلنا میرے ساتھ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، علی کے قدم ہوا میں معلق ہو گئے تھے۔ خدا کی قسم میں نے کہا یا علی، نبی نے بھی پوچھ لیا یا علی کیا ہو گیا، اتنا وزن اٹھا کے بندہ زمین میں دھستا ہے، تو آسمان پہ کیوں ہے؟ کہتے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں ابو تراب ہوں، میں مٹی کا باپ ہو کر مٹی کا سہارا نہیں لینا چاہتا۔ پوری طاقت جیو، مٹی کا ہاں ابو تراب ہو کر تراب کا سہارا نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ ہاں اب نتیجہ لیجئے، پھر زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات باقی، کل اس کو آگے بڑھا لیں گے۔ بات شروع ہوتی ہے اور پھر کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ پھر ہاتھ ذہن میں رکھنا، قبلہ کیسا ہاتھ ہوا ہے لوگوں سے، یہ ذرا سمجھیے گا۔ اچھا جیسے علی کا یہ کمال دیکھ لیا کہ ہیں اتنا وزن اٹھا کے پاؤں زمین پہ نہیں، بندے کہتے یہ بندہ نہیں ہے، ہاں یہ بندہ نہیں ہے، یہ کام تو اللہ والا ہے، یہ بندے کا کام ہی نہیں۔ وہ بندوں نے ایک پوری پلاننگ منصوبہ بندی کے تحت کچھ لوگ علی کے خیمے کی طرف چل پڑے، کیوں نہ، علی تو بندہ نہیں اللہ ہے، بندہ نہیں اللہ ہے، بندہ نہیں اللہ ہے، یہ ان کا باطل عقیدہ تھا۔ وہ لے کر خیمے کی طرف بڑھے، وہ علی جو سوچ کی پٹار کو جانتا ہے، ہائے ہائے یہ داد ہے، اس کا لطف ہے۔ کاش یہ مجمع میرے ساتھ اس طرح چلتا رہے، میں فیصلہ دیتا رہوں۔ سوچ کی پٹار، زحمت کے لیے معافی، سوچ کی پٹار کو جانتا ہے۔ علی جانتے تھے یہ مجھے اللہ کہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب لوگ اکثر یہاں پڑھ دیا جاتا ہے، سن بھی لیتے ہیں، آپ کتابوں میں بھی بالیقین لکھ دیا، لیکن کچھ بات فکر کی ہوتی ہے، فکر لڑاؤ، کیونکہ کچھ قانون جو ہے وہ عقل طے کرتی ہے، عقل کچھ قانون طے کرتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی سے جو کی روٹی نہیں ٹوٹی، نہیں، علی کے بارے میں یہ نہ سوچنا، یہ نہ کہا کرو کہ علی سے روٹی ٹوٹی نہیں، یہ کہا کرو علی نے روٹی توڑی نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا کیا علی پہلے روٹی توڑ کے نہیں کھاتے تھے؟ وہ ایک صاحب ہاں جاگ رہے ہیں، مولا سلامت رکھے، اور کچھ ہیں بس تھکان ہو جاتی ہے، بھائی سونا صرف ہجرت کے بستر پر عبادت تھا، مجلس میں سونا عبادت نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن آپ بھی شعر پڑھتے ہیں، آج ہم بھی ایک پڑھ لیتے ہیں۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے، حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت نیر، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ ہائے 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 کیا بات ہے، جاگتے رہیے گا حیدری۔ اچھا وہ کہنے علی کو اللہ کہنے کے ارادے، علی نے روٹی توڑی نہیں، یہ نہیں کہ ٹوٹی نہیں عرفان بھائی، علی نے روٹی توڑی نہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا ٹوٹی نہیں، کیا علی پہلے روٹی توڑ کے نہیں کھاتے تھے؟ ہاں جی ہاں ریٹی نہیں ٹوٹی، جو در خیبر اکھاڑ دے اس کے لیے روٹی سب کیا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ہے علی نے توڑی نہیں. وہ جیسے ہی داخل ہوئے نا, علی نے ایک فکرے پہ توجہ فرمائیے گا, علی نے کہا سلمان ذرا پانی دینا, اس کو توڑنا ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا ٹوٹ نہیں رہی, مشکل ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا جس سے روٹی نہیں ٹوٹتی وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا وہ واپس ہوئے. علی کا دنیا میں آنے کا مقصد مکمل ہو رہا تھا. علی نے اس کا سجدہ کیا, آسمان کی طرف دیکھ کے ایک فکرہ کہا, کہتے پروردگارہ گواہ رہنا میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. کیا بات ہے یار, سلامت رہو یار, مولا تمہیں سلامت رہو, مولا آپ کو سلامت رہو. جس کی ہے ایسے نہیں, اب ایک بار مل کے جس کی تختی دل پر علی بادشاہ کی سلطنت لازوال کا تخت بے مثال بچھا ہوا ہے. سلمان مزاج بن کر, کمبر تینت بن کر, ابو ذر طبیعت بن کر, ہر منکر عظمت علی کا کلیجہ جلا کر, شیعہ سنی دوست مل کر آج کا تاریخی نعرہ, نعرہ حیدری. بس اتنا ہی فضائل. حکم ہے مصائب زیادہ پڑا جائے, غریبوں کو رونے کے دن ہیں. بس کوشش کیا کرو ان دنوں ذاکر کو پڑھنا نہ پڑے. جس کے دل میں قبر ہے نا, مقدر حسین کی بیٹی کا, مقدر قاسم کی دلہن کا, کہ جب دلہن بنی ہے قاسم کی شہادت سے پہلے, جب دلہن بنی ہے تو ہنسنے کا وقت نہیں تھا, جب اجڑی ہے تو رونے کا وقت نہیں تھا. میں پھر کہتا ہوں قبلہ, جب دلہن بنی ہے تو ہنسنے کا وقت نہیں تھا, جب اجڑی ہے تو رونے کا وقت نہیں تھا. سلام ان بیویوں کو جنہیں رونے بھی نہیں دیے. پانی رونے والوں, تمہارا امام آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا خون رو رہا ہے. کسی نے مولا سے پوچھ لیا, مولا ہر کوئی پانی روتا ہے, آپ خون کیوں روتے ہو؟ امام فرماتے ہیں تم لوگ انسان ہو, تم نے صرف سنا کہ قاسم کا لاشا پامال ہوں. میں امام ہوں, ہر وقت کو دیکھتا ہوں. میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے فروا کے یتیم کی لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آتے ہیں. بڑے بوجھے کی مجلس, بڑی مقبول مجلس ہے, بڑی مقبول مجلس ہے, بڑی مقبول مجلس. عرفان صاحب, ہر شہید کو رونا واجب ہے, ہر شہید کو رونا واجب ہے, لیکن زیادہ رویا کرو شہزادہ قاسم کو, کیونکہ یہ ایک بیوہ ماں کی کمائی ہے. قبلہ شہزادہ قاسم پڑھا جائے اور کوئی مومن نہ روئے تو قاسم کی ماں اتنا کہتی ہے میرے بچے کو یتیم سمجھ کے نہیں رو رہا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. کس قوم کا جوان ایسے روتا ہے, کس قوم کے بزرگ ایسے روتے ہیں, کس قوم کے بچے ایسے روتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جوان نہیں روتے, میں کہتا ہوں جوان روتے ہیں تو 40 برس خون روتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے. دعائیں مانگنا قبولیت کی گھڑی ہے, اور اس گھڑی میں جتنی بھی مانگو گے قبول ہو جائیں گی. ہر شہید کو رونا واجب ہے, لیکن زیادہ رویا کرو شہزادہ قاسم کو, کیونکہ ایک بیوہ ماں کی کمائی ہے.
عزت علی کی قسم ہے عزادارو، روز عاشور بلکہ شب عاشور حسین نے طے کیا 3 حصوں میں شب کو بانٹا ہے، اور سوچا کہ میں دیکھوں میرے جوان کیا کر رہے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں چلتے چلتے میرا گزر ایک خیمے میں ہوا، وہاں 3 جوان موجود تھے، ایک میرا عباس، ایک میرا اکبر، ایک حسن کا یتیم قاسم۔ جزاک اللہ، اور بی بی تمہاری ہائے قبول فرما، اور دنیا کے کسی کام میں نہ رونا پڑے، جو غریبوں تصور تو سجاؤ نا، بے ساختہ آنسو آ جائیں گے۔ کس قوم کے لوگ ایسے روتے ہیں جو دنیا میں زندگی میں کبھی نہیں رویا؟ میں دعا گو ہوں جو بہنیں بیٹیاں کف کے انتظار میں ہیں شہزادہ قاسم کے صدقے میں، پروردگار انہیں بہترین کو فتح فرمائے۔ دعا دینے کے بعد ایک فکرہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حسین کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو اکبر کہہ رہے تھے عباس سے، چچا کل میدان میں جانے میں جلدی نہ کیجیے گا، آپ تو جانتے ہیں آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا میرے بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی بھی آپ کا پرسہ قبول کرے، اور ملنگ ماتم کرنے والا بھی تیرا پرسہ قبول کرے۔ تڑپ کے اکبر نے کہا نہیں چچا آپ جلدی نہ کرنا، آپ میرے بابا کی نظر کا نور ہیں، اگر آپ چلے جائے نظر کا نور ختم ہو جائے گا۔ ایک کہتا تھا کمر کا زور ٹوٹ جائے گا، دوسرا کہتا تھا نظر کا نور ٹوٹ جائے ختم ہو جائے گا۔ حسین کہتے میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا۔ ایک 13 سال کا فروا کا یتیم آگے بڑھا، دونوں ہاتھ دونوں کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے ایک جاتا ہے نظر کا نور ختم ہوتا ہے، دوسرا جاتا ہے کمر کا زور ختم ہوتا ہے، دونوں نہ جائیں مجھے جانے دینا، اور میرے جانے سے نہ کسی کی کمر کا زور ختم ہوگا نہ کسی کی نظر کا نور ختم ہوگا، اور میں تو یتیم ہوں، یتیموں کے جانے سے کسی کا نقصان۔ پکڑ لینا، ہاتھ پکڑ لینا، ہاتھ پکڑ لینا، ابھی بھی تیرا پرسہ قبول کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حوصلہ جوان، حوصلہ جوان، اور تجھ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا۔ حوصلہ سجاد کا جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے، ماتم کر کے، رونا نہیں آ رہا، سر جھکا لے بندہ جسے۔ جزاک اللہ، بی بی تمہارا پرسہ قبول۔ جزاک اللہ۔ میں پھر پڑھتا ہوں، میں پھر پڑھتا ہوں، مجھے جانے دو میں یتیم ہوں، یتیموں کے جانے سے نہ کسی کی نظر کا نور ختم ہوتا ہے نہ کسی کی کمر کا زور ٹوٹتا ہے۔ خدا کی قسم حسین کہتے میں نے یہ فکرے سنے، دوڑ کے قریب آیا، قاسم کے قریب آ کے سینے سے لگا کے کہا تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہوتا، اکبر جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے، عباس جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے، مگر تیرے جانے سے میرے 2 گھر اجڑتے ہیں، ایک میری بیوہ بھاوج کی کمائی اجڑتی ہے، دوسرا میری بیٹی کا جہیز اجڑتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی بھی آپ کا حوصلہ دینا، حوصلہ کرنا۔ جزاک اللہ، ابھی بھی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ موچے کی مجلس ہے، ہر بندہ آنسو بہائے گا جو غریبوں کو پرسہ دینے آئے۔ جزاک اللہ۔ دنیا کے کسی کام میں نہ رونا پڑے۔ قبلہ ماں نے بیٹے کو، میں باقاعدہ شہادت کا آغاز کرتا ہوں، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا، جو پرسہ دینے آیا ہے سر اٹھا کے دیکھے میری طرف۔ ماں نے بچے کو درس شہادت دیا، قاسم جب کل مقتل میں شہادتوں کا بازار گرم ہونا تو بیٹا جلدی کرنا، کہیں میری تربیت پہ حرف نہ آ جائے، اور کربلا کی ماں میری نسل قربان تو یہ کہنا تھا۔ قاسم نے تڑپ کے کہا کئی بار اجازت مانگی ہے، روز عاشور قاسم کہتے ہیں کئی بار اجازت طلب کی ہے، امام اجازت نہیں دیتے۔ بی بی نے کہا قاسم چل میرے ساتھ، ساتھ لا کے حسین کو مخاطب کر کے کہتی ہے حسین میں کون ہوں تیری؟ کہا تو میری بھاوج ماں ہے، تو میرے بھائی کی زوجہ ہے، میں حسن کے بعد تجھے حسن سمجھتا ہوں۔
کہا میں آج کسی رشتے سے نہیں آئی ہوں، میں سوالی بن کے آئی ہوں۔ وہ سمجھ گیا، اس نے ماتم کر لیا، میں کسی رشتے ناطے کو لے کے نہیں آئی، میں سوالی بن کے آئی ہوں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے۔ ہائے، ابھی بھی تیرا پرسہ قبول کرے تو زندگی میں کبھی نہیں رویا، ماتم کی تیاری کرے۔ میرے قاسم کو ماتم کر کے فکرہ سننا، میرے قاسم کو شہادت کی اجازت دے دے، یہ فکرہ کہنا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، میں کیسے بھیجوں؟ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بھائی کی ایک یتیم نشانی بچی ہے، میں اسے کیسے بھیج دوں؟ یہ کہنا تھا۔ بی بی نے قاسم کو قریب بلوایا، قبلہ بلا تشبیہ بازو سے ایک تعویذ کھول کے امام کو دیا۔ جو بندہ دل رکھتا ہے یہاں، گوشت کا لوتھڑا ہے، پتھر نہیں، وہ سینے پہ ہاتھ رکھے، غریب کی غربت سن کے ماتم ضرور آ جائے گا۔ تعویذ کھولا، غریب روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ پہلے بھیجنے کی طاقت نہیں تھی، اب روکنے کی طاقت نہیں۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ماتم نہیں کر پایا۔ میں پھر پڑھتا ہوں سرکار، پہلے بھیجنے کی سکت نہیں تھی، اب روکنے کی سکت نہیں۔ کہتے جا قاسم تجھے اجازت ہے، یہ کہنا تھا۔ اب پتھر ہوگا وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے۔ بی بی نے پوچھا خیریت تو ہے، لکھا کیا ہے؟ کہا بھیا نے لکھا تھا، حسن بھائی نے، کہ جب میدان کربلا میں شہادتوں کا بازار گرم ہو، میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا۔ ہائے ہائے کر کے رونا، ہائے قاسم، ہائے دھولا، جزاک اللہ اور جزاک اللہ۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، کوشش کرو، سر جھکا کے بیٹھو۔ خدا کی قسم ماتم کرو گے ایک بار سر جھکانا، جو بندہ نہیں رو سکا سر جھکائے، ذہن بنائے میں تیرے ماتم کی تیاری کرواتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، ادھر اجازت ملی۔ علامہ دہلوی فرماتے ہیں اور بڑے بڑے علماء نے لکھا، ہر شہید کو تیار کیا ہے حسین نے، لیکن جیسا قاسم کو تیار کیا ویسا کسی کو تیار نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کیسے تیار کیا؟ اب اس فکرے پہ کسی کو دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ فرماتے ہیں البسا ثیابہ بصورت الکفن، حسین نے قاسم کو یوں لباس پہنایا جیسے کسی لاش کو کفن پہناتے۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ماتم نہیں کر سکا، جیسے کسی لاش کو کفن پہناتے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، لے لو سانس، تھک جاتا ہے بندہ، کتنا رو گے تو بشر ہونا آخر۔ نہیں تھکے سجاد اور زینب، شاہ جی نہیں تھکی بی بی سکینہ، حکم تھا نا زیادہ مصائب پڑھو، اب جب میں اشارہ کروں گا تبھی لے آنا۔ خدا کی قسم تابوت اڑے گا شہزادے کا، تابوت آئے گا لے آنا، لیکن جس نے ماتم کرنا ہے اس فکرے کو سننا۔ اور میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، خدا کی کہتے البسا ثیابہ بصورت الکفن، یوں لباس پہنایا جیسے کسی کو کفن پہناتے ہیں۔ غریب امامہ باندھتے باندھتے، غریب نے جیسے ہی تحت الحنک باندھی ہے نا، یہ منظر بی بی زینب نے دیکھا، حسین کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے جیتے جی یتیم سمجھ کر اسے کفن پہنا رہا ہے۔ اس منظر کو حسین نے سنا، رو کے کہتے زینب مجھے روک نہیں، میں امام بن کے جانتا ہوں میدان قیامت، میدان اسی میں جب سید سجاد نے لاشوں کو دفن کرنا ہے اور کفن دینا ہے، ہر لاش کو کفن دے گا، لیکن قاسم کی لاش کے ٹکڑے اتنے ہوں گے، سجاد کس 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 ٹکڑے کو۔ نہیں آتا ماتم تجھے، نہیں آتا، آواز کھولنا میں کچھ کہنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ابھی بھی تیرا پرسہ قبول کرے، اللہ کرے شام کی مال کر تم سے راضی ہو جائے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، لے لو سانس لے لو سانس، پڑھنے دینا ایک جملہ۔ عزت علی کی قسم ہے، ادھر قاسم چلا، عرفان بھائی جیسے ہی قاسم چلا
شیروں کی طرح لڑا، لڑتے لڑتے واپس آیا، آگے کہتا ہے چچا پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ امام نے اپنا نگینہ پیش کیا، منہ میں رکھا، کہا پیاس بجھی؟ کہا ہاں بجھ گئی۔ امام فرماتے ہیں قاسم تجھے مبارک ہو، تیری پیاس بجھ گئی، میں جانوں شمر کا خنجر جانے، اور میں جانوں ریت پہ سجدہ جانے، میں جانوں کربلا کا میدان جانے، میں جانوں اماں زہرا جانے۔ ماتم 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 ماتم، سینہ پیارا نہیں کرنا، سینہ پیارا نہیں کرنا۔ ہر بندہ ایک بار سر پہ ہاتھ رکھے، سر پہ ہاتھ رکھے، منہ کا پرسہ دینا ہے۔ خدا کی قسم قاسم پھر گیا۔ محسن نقوی فرمایا کرتے تھے ماں نے دیکھا زین پہ تھا تو قاسم تھا، امام نے دیکھا زین پہ تھا تو قاسم تھا، عباس نے دیکھا زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا، رو کے کہتا ہے اماں میں گر گیا۔ خدا کی قسم امام کو معلوم تھا جہاں گرا ہے، حسین وہاں پہنچ کے کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کیونکہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے۔ غریب کا لاشا زندہ قاسم پامال ہو گیا، زندہ قاسم پامال ہو گیا، زندہ قاسم۔ حوصلہ پڑھنے دینا، خدا کے لیے اجازت دینا مجھے۔ جزاک اللہ، شکیل بھی تیری زندگی کرے، اس ذکر کا واسطہ تمہارے بیماروں کو شفا ہو۔ سر پہ ہاتھ رکھے ہر بندہ، قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ امام نے کہا اینا اینا بنی القاسم، اے قاسم تو کہاں ہے، اے قاسم تو کہاں ہے؟ جب کوئی آواز نہ آئی کہا میں امام بن کے پوچھتا ہوں کہاں ہے؟ ادھر سے ایک ٹکڑا اٹھا، السلام علیکہ یا امام زمانہ، السلام علیکہ یا امام زمانہ، السلام۔ ماتم ماتم، اب جو بندہ اٹھ کے ماتم نہ کر سکے وہ جانے، اور بی بی جانے حسین نے گٹھڑی جمع کر کے لاش گٹھڑی بچھائی۔ ہر بندہ میری طرف دیکھے، لاش کے ٹکڑے چننا شروع کیے۔ بڑا امیر ہے جو نہیں رو پایا، ٹکڑے چن رہا تھا، اتنے میں دیکھا ایک کالے بھرکے والی بی بی جو یزیدیوں کے گھوڑوں کے سموں